ایران، امریکہ اور اسرائیل، ان سب کی لڑائی کس چیز پر ہے؟ 57 اسلامک کنٹریز کو چھوڑ کر امریکہ اور اسرائیل صرف اور صرف ایران کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی اس لڑائی کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا پیچھے جانا پڑے گا۔ ان سب چیزوں کی شروعات ہوتی ہے ورلڈ وار 2 سے۔ We shall never surrender! جس ٹائم پہ دنیا کے سب ممالک کے پاس صرف اور صرف 2 آپشن تھے کہ یا تو وہ برٹش امپائر کو چوز کرے اور یا ہٹلر کا ساتھ دے۔ اور اس ٹائم پہ بہت سے ایسے ممالک تھے جنہوں نے برٹش کا ساتھ دیا، لیکن ایران وہ ملک تھا جس نے برٹش کو چھوڑ کر ہٹلر کا ساتھ دیا، اور اسی وجہ سے جرمنی اور ایران کے تعلقات بھی آپس میں بہت گہرے ہو گئی۔ لیکن یہ بات امریکہ کو بالکل پسند نہیں تھی اور امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا، اور جیسے ہی امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا تو ایران کو بہت تیزی سے فتح کر لیا۔ اور جب ایران کی بادشاہ کو پتہ چلا کہ امریکہ نے ایران کو بہت تیزی سے فتح کر لیا ہے تو ایران کی بادشاہ نے ہار مان لی اور امریکہ کا پاؤں پکڑنے لگا۔ تو امریکہ نے اس ٹائم پہ ایران کی بادشاہ کو کہا چلو ٹھیک ہے آپ کو معاف کر لیں گے، لیکن آپ کو ہماری ایک بات ماننی ہوگی، آپ کا 22 سالہ جوان بیٹا ایران کا بادشاہ بنانا ہوگا، کیونکہ اس کا 22 سالہ جوان بیٹا رضا شاہ پہلوی انگریزوں سے بہت زیادہ انسپائر تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایران کے اندر بھی بالکل مغرب کی طرح سیم ٹو سیم ثقافت چلے، وہ چاہتا تھا کہ ایران کے لوگ بھی مغرب کی طرح کپڑے پہنے، وہ چاہتا تھا کہ ایران کے اندر بھی پارٹیاں سر عام ہو جائے، وہ چاہتا تھا کہ ایران کے اندر بھی لوگ شراب پیے، وہ بالکل ایران کے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اور جیسے ہی رضا شاہ پہلوی کی حکومت بنی تو اس نے سب سے پہلے پردے پر پابندیاں لگا دی، مسجد اور مدرسوں کو بند کر دیا گیا، بڑے بڑے اسلامی اسکالرشپ کو گرفتار کر دیا گیا، شراب ایران کے اندر اتنا عام ہو گیا کہ اس سے پہلے ایران وہ ملک تھا جس میں شراب کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور جیسے ہی رضا شاہ پہلوی کی حکومت آئی تو ایران نے شراب کو باہر ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا، اتنی فحاشی ایران کے اندر عام ہو گئی۔ سب چیزوں کو دیکھ کر ایک اسلامی اسکالرشپ سامنے آتا ہے جس کا نام تھا آیت اللہ خامنہ۔ آیت اللہ خامنہ نے مسجدوں، مدرسوں میں اور جگہ جگہ ایران کی موجودہ حکومت کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیا، اور جب ایران کی حکومت کو پتہ چلا کہ آیت اللہ خامنہ ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس نے آیت اللہ خامنہ کو ایران سے باہر نکال دیا، اور آیت اللہ خامنہ نے ایران کو چھوڑ کر عراق میں چلا گیا۔ اور جب آیت اللہ خامنہ عراق میں زندگی گزار رہا تھا تو اس ٹائم پہ ایک جوان لیڈر اس کی ساری حرکتوں کو نوٹ کر رہا تھا، اور وہ تھا صدام حسین۔ آیت اللہ خامنہ عراق میں جا کر پھر بھی نہیں رکا، اس نے اپنی وائس کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا کیسٹ کے ذریعے، اور خفیہ طریقے سے اس نے ایران کے اندر اسمگل کرنا شروع کر دیا، اور اس نے اپنی کیسٹ میں یہاں تک یہ بھی ریکارڈ کیا کہ ایران کا موجودہ بادشاہ یزید ہے۔ اور جیسے ایران کے لوگوں نے آیت اللہ خامنہ کی اسپیچز سنی تو وہ سارے آیت اللہ خامنہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، سب نے آیت اللہ خامنہ کا سپورٹ شروع کر دیا۔ لیکن اب یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ ایران کی موجودہ حکومت کو گرانا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ سپر پاور امریکہ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اور جس ٹائم پہ آیت اللہ خامنہ عراق کے اندر اپنی زندگی گزار رہا تھا تو اس ٹائم پہ صدام حسین نے ایران کے بادشاہ کو کہا بھی تھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آیت اللہ خامنہ کو گولی مار دیتا ہوں، لیکن ایران کے بادشاہ نے اس ٹائم پہ کہا نہیں، ارے یہ بڈھا ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے، جانے دو۔ اور آہستہ آہستہ ٹائم گزر رہا تھا، جب ایران کی بادشاہ اپنی طاقت کی پوری حد پر تھا تو اس نے اس ٹائم پہ بہت ایک بڑی غلطی کر دی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ اس نے کہا کہ میں ایران کے اندر ایک بہت بڑی پارٹی کروں گا، دی گریٹ پرشین امپائر۔ گریٹ پرشین امپائر کو زندہ کروں گا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران بالکل ختم کر دیا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی پارٹی منانا چاہتا تھا، اس میں اس نے بہت بڑی بڑی سیلیبریٹیاں کو انوائٹ کیا تھا، اس میں اس نے بہت بڑے بڑے لیڈر کو انوائٹ کیا تھا، اس نے ایک بہت عالی شان محل بنایا، اور سب لوگوں کو بزرگ تاریخ ایران اور سب لیڈروں کو سونے کی پلیٹ میں کھانا کھلایا گیا۔ جب یہ سب کچھ ختم ہوا تو ایران کے عام لوگوں کے اندر ایک بھڑک اٹھی کہ ہم بھوک سے مر رہے ہیں اور ہمارا لیڈر سونے کی پلیٹوں میں کھانا کھا رہے ہیں، تو وہ سب لوگ اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی حکومت کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیا۔ تو جب ایران کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ اب میری حکومت خطرے میں ہے تو وہ اپنے بابا امریکہ کے پاس گیا۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس تینوں بیٹھ کر انہوں نے فیصلہ کیا اور اس بادشاہ کو کہا کہ اب آپ کو آیت اللہ خامنہ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ تو ایران کے بادشاہ نے یہ سن کر ایران کو چھوڑ کر ایران سے بھاگ گیا۔ جب آیت اللہ خامنہ کو پتہ چلا کہ ایران کے بادشاہ نے ایران کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، سال بعد آیت اللہ خامنہ ایران واپس آیا اور 70 لاکھ لوگوں نے آیت اللہ خامنہ کا استقبال کیا۔
اور جیسے ہی وہ ایران پہنچا تو ایران کی زمین سے پہلی دفعہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف آواز اٹھنا شروع ہو گیا۔ وہ زمین جس پر پہلے امریکہ اور اسرائیل کرتے تھے، اب اسی زمین سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف آواز اٹھنا شروع ہو گیا۔ اور جب آیت اللہ خامنہ کا حکومت آیا تو آیت اللہ خامنہ کی فالوور نے امریکہ اور اسرائیل کی سفارت خانوں میں 50 سے زائد بندوں کو پکڑا اور ان کو اپنے پاس گرفتار کر لیا، اور اس نے امریکہ سے ایک ڈیمانڈ کیا کہ یا ایران کی پرانا بادشاہ رضا شاہ پہلوی کو ہمیں واپس دو یا ان لوگوں کو ہم آپ کو واپس دیں گے۔ لیکن ایران کا پرانا بادشاہ رضا شاہ پہلوی کبھی بھی ایران واپس نہیں آیا۔ ایران میں آیت اللہ خامنہ نے اپنی حکومت بنا لی، اور جیسے ہی ایران کے اندر آیت اللہ خامنہ کی حکومت بنی، اسی ٹائم پہ ایٹ دا سیم ٹائم ایران کی بالکل پڑوس میں ایک دوسرا ملک ایران، جس میں بھی ایک نیا لیڈر بنا، صدام حسین۔ لیکن اب یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ آیت اللہ خامنہ اپنی اسپیچوں میں اپنے بادشاہوں کے خلاف بار بار بولتا تھا۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر عراق کا بادشاہ صدام حسین نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے بنا کچھ سوچے بنا کچھ سمجھے امریکہ کے کہنے پر ایران پر حملہ کر دیا۔ اور جیسے ہی عراق نے ایران پر حملہ کیا تو 8 سال تک مسلسل لڑائی چلی۔ ایک طرف امریکہ سپر پاور، اسرائیل اور عراق تینوں تھے، اور دوسری طرف ایران اکیلا تھا، لیکن پھر بھی ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اور 8 سالوں کے بعد آخر ان کا معاہدہ ہو گیا اور جنگ ختم ہو گئی۔ جیسے ہی ایران کے ساتھ جنگ ختم ہوئی تو اس کی کچھ ہی عرصہ بعد آیت اللہ خامنہ اس دنیا سے چلا گیا۔ آیت اللہ خامنہ کی وفات ہونے کے بعد ایران کا دوسرا لیڈر بنا آیت اللہ علی خمینی۔ یہ آج بھی ایران کا سپریم لیڈر ہے، اور جیسے ہی آیت اللہ علی خمینی ایران کا بادشاہ بنا تو ایران کو پتہ چل گیا تھا، عراق کی لڑائی دیکھ کر اس کو پتہ تھا کہ کسی بھی ٹائم کوئی بھی ملک ہم پر حملہ کر سکتا ہے۔ تو ایران نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے ایٹم بم بنانے کا سوچا۔ لیکن اب یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ ایٹم بم بنائے گا کون؟ ایٹم بم بنانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کی کچھ ہی عرصہ بعد اس کی بالکل پڑوس میں پاکستان نے ایٹم بم ایجاد کیا۔ Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. اور جیسے ہی پاکستان نے ایٹم بم ایجاد کیا تو ایران کو اب یہاں سپورٹ ملنا شروع ہو گیا۔ ایران نے پاکستان سے بات کی۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان بہت ہی خفیہ طریقے سے ایران کو ایٹم بم بنانے کی معلومات دینے لگا۔ پوری کہانی اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتا دیں، تو انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو بنا لوں گا کہ پاکستان نے ایران کو ایٹم بم بنانے کی معلومات کیسے دی، عبد القدیر خان کو کیوں پکڑا گیا تھا، اس کو کیسے نظر بند کیا گیا تھا۔ تو یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو بنا لوں گا۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جب ایران نے ایٹم بم بنانا شروع کیا تو امریکہ کو شک ہو گیا کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے، تو امریکہ نے ایران کے اوپر پابندیاں لگا دی کہ اس سے کوئی بھی آئل نہیں خریدے گا، اور اس سے ایران کی اکانومی بالکل گرنے لگی۔ تو ایران کی بادشاہ نے اس ٹائم پہ امریکہ سے کہا کہ ہم بالکل ایٹم بم نہیں بنا رہے اور نہ بنائیں گے، لیکن ہم سے ڈیل کریں۔ اور اس ٹائم پہ امریکہ نے ایران سے ڈیل کر دیا، اور ایران کی اکانومی ایک بار پھر سے اسٹرانگ ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن جب امریکہ نے ایران کے ساتھ یہ ڈیل کیا تو اس ٹائم پہ ایک شخص تھا اور وہ اس ڈیل کی بالکل خلاف تھا، اور وہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ۔ اور کچھ ہی ٹائم گزرنے کے بعد جب ٹرمپ نے الیکشن جیتا، جب ٹرمپ اقتدار میں آیا تو اس نے ایران کے اوپر وہی پابندیاں دوبارہ لگا دی۔ ایران کے ساتھ جو ڈیل کیا تھا اس کو بالکل ختم کر دیا، اور جب ایران کی ڈیل کو ختم کیا، ایران کے اوپر پابندیاں لگائیں ٹرمپ نے، تو ایران نے بھی امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا نیوکلیئر پروگرام پر کام کرنا شروع کر دیا۔ اور جب امریکہ کو پتہ چلا کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کام کر رہا ہے تو امریکہ نے ایران آئل پھینکا، اور جس میں ان کا آرمی چیف قاسم سلیمانی کو مار دیا گیا۔ اور یہ ایران کے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات تھی کہ ان کا آرمی چیف اس طرح آسانی سے مارا گیا۔ تو ایران کے لوگ بھی غصے میں تھی اور ایران کی حکومت بھی غصے میں تھی۔ تو اس ٹائم پہ ان کا نیا لیڈر بنتا ہے ابراہیم رئیسی، اور جیسے ہی ابراہیم رئیسی اقتدار میں آیا تو اس نے امریکہ کے خلاف بولنا شروع کر دیا، اپنا نیوکلیئر پروگرام جاری رکھا، اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا شروع کر دیا۔ اور اس نے جتنے بھی اسرائیل کے خلاف لڑنے والے گروپ تھے تو ان سب کو پڑھنے کرنا شروع کر دیا۔ اور اس ٹائم پہ اسرائیل اور غزہ کی لڑائی بھی اس ٹائم پہ بیچ میں آئی، لیکن اس کو اب ایکسپلین نہیں کرتے۔ جب یہ سب کچھ چل رہا تھا، ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کام کر رہا تھا، تو آپ کو پتا ہے جو بھی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بولتا ہے تو اس کے ساتھ امریکہ کیا کرتا ہے، وہ تو سب کو پتا ہے۔ جب ابراہیم رئیسی اقتدار سے ختم ہو گیا، اس کے بعد ایک دوسرا لیڈر بنا ان کا، اور وہ جب اقتدار میں آیا تو اس نے امریکہ کو صاف صاف کہہ دیا کہ ہم کوئی ایٹم بم نہیں بنائیں گے، ہم اپنے نیوکلیئر پروگرام پر بالکل کام نہیں کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ ڈیل کر دیں۔ اور جیسے ہی امریکہ ایران کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوا تو اس ٹائم پہ بیچ میں آتا ہے اسرائیل۔ اسرائیل ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایران اور امریکہ کی آپس میں ڈیل ہو جائے۔ اسرائیل ایران کی اکانومی کو بالکل برباد کرنا چاہتا تھا، تو اسرائیل نے ایران کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دی۔ اسرائیل نے سب سے پہلے الزام لگایا کہ ٹرمپ کے اوپر ایران حملہ کرنا چاہتا ہے، ٹرمپ کو ایران مارنا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد اسرائیل نے ایک دوسرا الزام لگایا۔ اسرائیل نے کہا کہ ٹرمپ 1 مہینے کے اندر اپنا ایٹم بم بنانے جا رہا ہے،
جو کہ پچھلے 25 سالوں سے اس پر کام جاری ہے۔ اسرائیل کا مین کوشش ہے کہ ایران اور امریکہ کے آپس میں ڈیل نہ ہو جائے، ایران اور امریکہ کے آپس میں ڈیل کرنے والوں کو بالکل ختم کیا جائے، اور اسرائیل اس انتظار میں ہے کہ ایران کوئی ایسا غلط قدم اٹھائے کہ امریکہ سپر پاور ایران کے اوپر حملہ کر کے ایران کی موجودہ حکومت جو کہ 1979 میں بنے خمینی حکومت کا بالکل خاتمہ کر دے، اور امریکہ اور اسرائیل اپنی مرضی کی حکومت ایران کے اندر چلائے۔ تو یہ تھا ایران، امریکہ اور اسرائیل کی آپس میں کس چیز پر لڑائی ہے، سب معلومات میں نے آپ لوگوں کو دے دی، اس لیے سبسکرائب کرنا اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے۔ تھینکس فار واچنگ۔